حدیث من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں، مطلب جو مجھے دوست رکھتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ علی سے بھی محبت کی جائے، بس بات اتنی سی ہے۔ یہ حدیث سب سے پہلے استنادی حوالے سے آپ اس حدیث کو سمجھیے کہ یہ معنوی اعتبار سے متواتر بلکہ لفظی اعتبار سے بھی تواتر کے درجے کے قریب قریب ہے۔ حافظ ذابی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ قطانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو من کنت مولا والی حدیث کو متواتر قرار دیا ہے۔ ہمارے علم کے مطابق اس روایت کی ٹوٹل 11 سندیں جو حسن یا صحیح جو ہے نا جی وہ ہیں، یعنی 11 سندیں جو ایسی ہیں جو خود حسن یا صحیح جی 11 سندیں حسن یا صحیح اس حدیث کی موجود ہیں۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے تو راوی سارے شیعہ ہیں، ساری سندیں شیعوں پر مشتمل ہیں اور ساری سندیں ضعیف ہیں۔ بعض علم نے یعنی جن میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، وہ اس حدیث کو ضعیف سمجھتے ہیں۔ اس میں ہمیں مطلب فرق ہونا چاہیے، مطلب لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ ایک ہے تحقیق کی بنیاد پر کسی روایت کو ضعیف سمجھنا، جی جی، جس طرح صحیح بخاری کی کئی روایات پر بعض علماء نے نقد کیا، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، لیکن منکرین حدیث جب اس پر نقد کرتے ہیں تو وہ ذاتی قدورت کی بنا پر کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ علی رضی اللہ عنہ کے فضائل سے کبھی بھی مطلب منحرف نہیں ہوئے، کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا یا کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ یہ روایت تو علی کے فضائل میں اس کو اڑا دوں، ایسی کوئی بات۔ اب یہ آپ صاحب سوچ یہاں روکتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو فضیلت ہے وہ تو اہل سنت کے عام مسلم ہے نا جی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کیسے منکر ہو سکتے ہیں؟ ہمیں ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے کہ علی کی فضیلت سے کوئی مومن انکاری ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل بالکل، علی کی فضیلت سے کوئی مومن انکاری نہیں ہو سکتا۔ یہ تو رافضی شیعوں ظالموں کا پروپیگنڈا تھا، اللہ ان کو تباہ کر دے، امت کے اندر فتور ڈالا، کہتا ہے کہ اہل سنت جو ہیں جی اہل بیت کو نہیں مانتے۔ کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، ہم اہل بیت کو نہیں مانتے۔ ہمارے ائمہ نے اہل بیت کی فضیلت میں اپنی کتابوں عقیدے کی کتابوں کے اندر باب قائم کر کے نیچے اپنا عقیدہ بھی ظاہر کیا، نبی پاک کی حدیث سے ثابت کیا اور امت کو تلقین کیا ہے کہ بھائی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، آپ اہل بیت کی فضیلت سے کبھی جو ہے نا جی انکاری نہ ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نہ رافضی ہیں نہ ناسبی ہیں، ہم اہل السنہ اہل الحدیث ہیں، تو لہذا یہ ایک انتہائی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں وہ کس طرح منکر ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ چلے ایک اجتہاداً ایک حدیث کو ضعیف کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان کو، آپ کی منقبت و فضیلت کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں کہتا کہ علی رضی منقبت کو نہیں مانتا، وہ تو کہتے ہیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ راشد نہیں مانتا، خلیفہ شارب نہیں مانتا، وہ تو ہمارے اہل ہی ہے، یعنی گدھے کی طرح۔ ہاں وہ تو جانور ہے نہیں، وہ تو جانوروں سے بھی خارج ہے، اس کو تو اتنی بھی عقل نہیں ملی ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اس کی گواہی تو خود مطلب جو رافضی تقیہ باز و اشار شالوی صاحب تھے، انہوں نے خود سوال کے جواب میں کہا کہ نہ ابن تیمیہ ناسبی نہیں تھا، اور باقاعدہ بتایا کہ کتاب بھی لکھی گئی ابن تیمیہ ناسبی نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ ناسبی نہیں تھے۔ جی بالکل۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کوئی بندہ ثابت کرے کہ یہ ساری سندیں تھیں، جی بالکل۔ اب ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے وہ ساری سندیں رکھ دی ہیں اور ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی وہ ساری چیزیں اپلوڈ کر دی ہیں، ولایت علی مولا کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے بھی۔ اب ان 11 سندوں کو دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص ہٹ درمی پہ اترا رہتا ہے، کہتا ہے نہیں کوئی سارے شیعہ راوی تھے اور ایسے باتیں کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو مطلب اہل بیت کی شان کا ہی انکاری ہونا چاہتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جی ظالم شخص ہے۔ اور ابن الشاہین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مذاہب اہل سنہ صفحہ 87 آپ فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح غریب، ھذا حدیث غریب صحیح۔ یہ جو حدیث ہے من کنت مولا، یہ غریب صحیح ہے۔ وقد روا حدیث غدیر خم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحو 100 نفس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غدیر خم والی حدیث تقریباً 100 صحابہ کرام نے بیان کی ہے، یعنی بیان 100 کے صحابہ سے اس کا بیان ہے۔ وفیہم العشرۃ، ان میں 10 مبشرہ صحابہ بھی شامل ہیں۔ وہ حدیث ثابت، یہ حدیث ثابت ہے۔ لا عارف له الا، مجھے تو اس کی علت کا علم نہیں ہے۔ تفرد علی بهذه الفضیلہ لم یشرک فی احد،
یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک منفرد انداز کی فضیلت ہے، شاید اس میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے کہ جس انداز میں آپ نے من کنت مولا فعلی مولا، جس انداز میں فرمایا، اگرچہ مولا تو آپ نے دیگر صحابہ کو بھی انت اخونا و مولانا وغیرہ جی موجود ہے. تو صرف کہنے کا مقصد یہ کہ انداز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ایک خاص انداز تھا علی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بات کرنے کے حوالے سے. تو حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو متواتر کہا، حافظ ابن کثیر نے اس کی صحت کو تسلیم کیا وغیرہ وغیرہ. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے اس حدیث کی 5 سندیں ثابت ہیں. ایک سند مسند بازار میں اس کی سند حسن ہے، خصائص علی کے اندر بھی سند وہ بھی حسن ہے، مسلم احمد کے اندر ایک صحیح سند موجود ہے جس کو ابن حبان نے صحیح کہا ہے. اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ زوائد مسند الامام احمد کے اندر ایک اس کی حسن سند موجود ہے. مسلم احمد کے اندر ایک اور سند حسن موجود، اس کو حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں ھذا اسناد جید. تو اس طرح خصائص علی کے اندر بھی اس کی حسن سند موجود ہے. یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ سے کتنی سندیں ہیں؟ اس کی 5 سندیں. سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ سے السنہ ابن ابی عاصم میں ایک سند حسن ہے، اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے السنہ کے اندر حسن سند موجود ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی اس کی ایک سند حسن ثابت ہے. یعنی کل 4 صحابہ سے یہ حدیث آتی ہے، یعنی جو صحیح سندوں کے ساتھ حسن سندوں کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ سے 5 سندیں، زید بن ارقم رضی اللہ، سعد بن نبی وقاص اور عبداللہ بن عباس. اور 5ویں جو یعنی صحابہ انصار صحابہ کی ایک بڑی جماعت جو ہے وہ اس حدیث کو بیان کرتی ہے، جس طرح ریا بن حارث بیان کرتے ہیں، وہ آگے انشاءاللہ ہم اس کو بیان کر دیں گے. سمجھنا یہ چاہیے کہ یہ حدیث جو ہے جس طرح حافظ صاحب فرماتے ہیں حافظ ذہبی وَلَهُ طُرُقٌ جَيِّدَةٌ، اس کے جید ترک جو ہیں وہ موجود ہیں. اب یہ کہنا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو کا معنی مفہوم، اس کو شیعہ تو کہتے ہیں اس سے مراد حاکم ہے، خلیفہ ہے، امیر ہے. یعنی ولی سے مراد وہ کہتے ہیں کہ جو متصل بات جو بادشاہ بنے اس کو ولی کہتے ہیں. جی بالکل، یہ وہ مطلب معنی ہم لوگوں کے سامنے یہی معنی کرتے ہیں. جی بالکل. ہم یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی کیوں نہیں سمجھا، اور اہل بیت نے کیوں نہیں سمجھا، امت کی کسی فرد بشر نے کیوں نہیں سمجھا، کیوں نہیں کہا کہ اس حدیث کی بنیاد پر آپ خلیفہ بلا فصل تھے. یہ حدیث دلیل ہے من کنت مولا. تو کوئی ایسے علی رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بلا فصل سوچنے کی بات ہے نا. اللہ تعریف کرتے ہیں ان صحابہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی، اور یہ ان کی مذمت کرتے ہیں اور ان کی غیبت کرتے ہیں، اور ان کے نام اعمال میں اجر و ثواب میں اللہ تعالیٰ مسلسل ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی بری باتوں کی وجہ سے، ان کے برے نظریات کی وجہ سے، ان کے تانوں کی وجہ سے اضافہ فرما رہے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. وہ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں. جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا حشر ہو جائے گا. اللہ کے فضل و کرم سے ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صحابی جس نے حالت ایمان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر انوار دیکھا اور ایمان کا جس کو موت آئی، اس کے ساتھ ہماری اجمالی اور تفصیلی محبت موجود ہے. جس کے فضائل اللہ کے نبی نے بیان کر دیے ہیں اس سے بھی محبت ہے، اور جس کو صرف شرف صحابیت حاصل ہے، زبان نبوت کی اس کی خاص فضیلت ثابت نہیں، اس کے ساتھ بھی ہماری محبت موجود ہے. اللہ کے فضل و کرم جو کسی کا مقام و مرتبہ ہے ہم اس کو وہ مقام مرتبہ دیتے ہیں، اس میں نہ غلو کرتے ہیں، نہ تقصیر کرتے ہیں، نہ کمی کرتے ہیں، نہ زیادتی کرتے ہیں. من کنت مولا کا معنی مولا کے معنی دوست اور محب کے ہیں. مطلب یہ ہے جس کا میں محب ہوں، جو مجھے محبوب رکھتا ہے. میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ علی سے رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے. اور خود علی رضی اللہ تعالیٰ سے کبھی معنی یہ نہیں بیان کی جو یہ روافظ بیان کر رہے ہیں. جس طرح میں نے بیان کیا نا کہ ریا بن حارث کہتے ہیں جا راہتن الی علی بالرہبہ، رہبہ ایک مقام ہے کوفہ کے پاس، تو وہاں ایک جماعت آئی، فقالو کہنے لگے السلام علیک یا مولانا. علی سے کیا فرما لگے؟ السلام علیکم یا مولانا، اے ہمارے مولا آپ پر السلام ہو. علی فرماتے ہیں کیف اکون مولاک وانتم قوم عرب، بھلا میں آپ کا مولا کیسے ہوں، آپ تو خود عرب ہیں. قالوا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم غدیر خم، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غدیر خم کے موقع پہ آپ کو فرماتے ہوئے سنا تھا من کنت مولا ہو فإن ھذا مولا ہو، جس کا میں دوست ہوں یہ اس کا دوست ہے. قال ریا فلما مضوا تبعتهم، جب وہ لوگ چلے گئے مجلس برخاست ہوئی تو میں ان کے پیچھے چل دیا. فسألت من هؤلاء، میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں. قال نفر من الانصار فيهم ابو ایوب انصاری،
بتایا گیا ہے کہ یہ انصار صحابہ کا ایک گروہ ہے جن میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے. یہ حدیث ابن ابی شیبہ میں، مسند احمد وغیرہ دیگر کتابوں کے اندر، معجم الصحابہ بغوی کے اندر اور معجم کبیر طبرانی کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اس سے جو اس واقعہ سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا کیف اکون مولا کو، میں تمہارا مولا کیسے ہوں. اگر اس سے مراد خلیفہ بلا فصل ہوتا تو علی رضی اللہ تو کہتے ہیں ہاں میں مولا ہوں، میں مولا ہوں. یعنی خود علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی پتا نہیں کہ وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ مولا کا معنی ہمیں اپنا آقا کہہ رہے ہیں، مجھے اپنا آقا کہہ رہے ہیں، یا اس طرح میں کیسے مولا ہوں. تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں ہم اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. جی بالکل. اگر علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ اور حاکم کے معنی میں کیا کہتے ہیں، یعنی وہ تو تعجب کر رہے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں، اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تعجب اس بات پہ ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اس سے مراد جو ہے نا جی علی رضی خلیفہ تو تھے ہی، حاکم تو تھے ہی نا، یعنی جس معنی میں جو رافسی کہہ رہے ہیں ان کے ذہن میں شاید یہ معنی، اور انہوں نے تعجب کیا کہ میں اس معنی میں نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ہی عرب ہیں تو اب میں کیسے، آپ مطلب آپ میرے غلام کیسے ہو سکتے ہیں. جی بالکل ایسے، جی اس کا یہ معنی ہو گیا. اچھا جی، اب لغت عرب کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں لغت کے بہت بڑے امام ابو عبداللہ محمد بن زیاد ہاشمی، جن کی پیدائش 150 ہجری میں ہوتی ہے اور 231 میں وہ فوت ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا المولا المالک وہو اللہ. مولا لفظ مولا مالک کے معنی بھی ہوتا ہے جو کہ صرف اللہ کی ذات ہے. مالک کے معنی میں جو لفظ مولا استعمال ہوگا تو کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے بولا جائے گا. بعض اس طرح کے ہیں نا جاہل لوگ کہتے ہیں جی مولا تو کسی کو کہہ ہی آپ نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں مولانا کہنا شرک ہے. شرک ہے. اللہ مولا ہے تو آپ کیسے مولا ہو سکتے ہیں. جی بالکل. مولا کا لفظ یہ چچا زاد پر بھی استعمال ہوتا ہے اور آزاد کردہ غلام پر بھی، غلام پر بھی اور آزاد کردہ غلام پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. کرنے والے پر بھی، جی آزاد کرنے والے پر، موتق پر بھی اور ہمسائے پر بھی، حصہ دار شریک جو انسان کا اس پر بھی، حلیف پر بھی، محبت کرنے والا جو اس کو بھی مولا کہتے ہیں، اور جھنڈا اٹھانے والے کو بھی مولا کہتے ہیں، اور دلی دوست پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. اور نبی پاک کا یہ جو فرمان ہے جس کا میں مولا علی اس کا مولا، اس کا معنی یہ ہے کہ جس کا میں دلی دوست ہوں علی بھی اس کے دلی دوست ہونے چاہیے. یہ تاریخ دمشق ابن عساکر ہے، جلد 42 اور صفحہ 238 کی سند صحیح ہے. یہ امام اللغہ کا قول تھا. اچھا یہاں ایک اور ہم بات بھی عرض کی دیتے ہیں کہ مولا کا معنی یہ کرنا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ مخلوقات کے مولا ہیں. مالک، ہاں مالک کے معنی یہ تو اسلامی تعلیمات قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ تو بازار میں خرید و فروخت بھی کرتے تھے. اگر وہ مالک ہیں تو خود مالک ہو کر چیزوں کو کیسے خریدتے اور بیچتے ہیں. تو اس طرح اور بھی علماء نے ہمیں اس حوالے سے، علامہ ابن اسیر ہیں، انہوں نے بھی لفظ مولا کے حوالے سے جو اس کا معنی ہے وہ بیان کی ہے، وہ بھی ہم سنا دیتے ہیں کہ مولا کا لفظ حدیث میں بار بار آیا ہے. یہ لفظ بہت ساری چیزوں پر بولا جاتا ہے. اس کا اطلاق رب، مالک، سردار، محسن، آزاد کرنے والے، آقا، ناصر، محب، تابع، پڑوسی، چچا زاد، حلیف، معاہد، سسرالی رشتہ دار، غلام، آزاد کردہ غلام، اس شخص سے بولا جاتا ہے جس پر کوئی احسان کیا گیا ہو. حدیث میں لفظ مولا کس معنی میں استعمال ہوا ہے یہ تو پھر متن جس معنی کا سیاق بتائے گا کہ یہاں کیا ہے. جی سیاق زہر علم والوں پہ وہ زہر ہوگا نا. بس اوقات اسماء کے مصادر مختلف ہو جاتے ہیں. فتح کے ساتھ ولایت، واو کے فتح کے ساتھ یہ نسب، نصرت اور آزادی میں ہوتی ہے. کثرت کے ساتھ ولایت یہ عمارت، ولا اور آزادی میں ہوتی ہے. موالات والی قوم کی ہوتی ہے. حدیث میں جو ہے من کنت مولا فعلی مولا، ابو العباس کے مطابق اس سے مراد جس نے مجھ سے محبت کی اور میری دوستی اختیار کی وہ علی کو بھی دوست بنائے. ابن العربی یہ بہت بڑے امام ہیں، لغت کے بھی امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ولی تابع اور محب کو کہتے ہیں. یہ النہایہ فی غریب الحدیث ہے، جلد 5 صفحہ 225 کی عبارت کا ترجمہ. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے منہاج السنہ کے اندر فرمایا بالجملۃ فرق بین الولی والمولا ونحو ذلک. الحاصل یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ ولی، مولا وغیرہ الفاظ میں فرق ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ولایت سے مراد عداوت کی ضد ہو، ولایت سے مراد
अदावत की जिद हो तो माना और, विलायत से मुराद इमारत हो तो माना और होता है। दूसरा वली अहद कहते हैं, वली अहद कहते हैं, जी बिल्कुल। हदीस में जैसे अली रजी अल्लाह ताला के लिए विलायत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो किस माना में इस्तेमाल हुआ है? वो जो पहला माना है ना, जो विलायत अदावत की जिद है उसके माना में है, यानी विलायत दोस्ती मोहब्बत, और उसके मुकाबले में क्या है? इदावत दुश्मनी। ठीक है, ये अली के लिए जो लफ्ज है ना मौला का इस्तेमाल, ये विलायत यानी मौला, ये मोहब्बत के माना में है, क्योंकि इसका मुतजाद क्या है? अदावत दुश्मनी। अच्छा जी, आगे कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया जिसका मैं वाली हूं उसका अली वाली है। आपने फरमाया जिसका मैं मौला हूं अली उसका मौला है, वाली नहीं फरमाया। बल्कि हदीस के अल्फाज जिसका मैं मौला अली इसके, इस हदीस में मौला का माना वाली करना दुरुस्त नहीं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या फरमाते क्योंकि विलायत दोनों तरफ से साबित होती है, मोमिन अल्लाह ताला के वली हैं और अल्लाह ताला मोमिनों का वली है। सही, मिराज सुन्नह के अंदर ये इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात की और इस माना की तफहीम कराई है। अच्छा जी, अब ये मौला और खिलाफत बिला फसल, लफ्ज़ मौला और खिलाफत बिला फसल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगरचे से अली रजी अल्लाह ताला को खलीफा बनाना होता, अगर बनाना होता तो आप ये आपने बाद यानी खलीफा बिला फसल आप वसी होते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो फिर आप वाज़े एक लफ्ज जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। मौला एक ऐसा लफ्ज है जो कई एक मानी का मुतहम्मिल है, कह सकते हैं। क्या ख्याल है जी? ये लफ्ज कई मौकों पर इस्तेमाल होता है, कई मानों में ये इस्तेमाल होता है। आप तो फरमाते अली खलीफती मिन बादी, वाज़े तौर पर फरमा देते अली वसी, अली मेरे वसी हैं, आप वही फरमाते ना, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफसलुल अरब थे ना, आपकी जो कलाम थी बहुत वाज़े अपने मफ़हूम है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े अल्फाज फरमाते। फिर उम्मत में और खास करके अली रजी अल्लाह ताला और अली रजी अल्लाह के बाद अहले बैत में कोई एक इंसान भी ऐसा नहीं गुजरा जो यहाँ मौला का माना खलीफा करता हो या हाकिम या अमीर करता हो। फुज़ैल बिन मरज़ूक कहते हैं कि मैंने हसन बिन हसन से सुना कि एक आदमी ने उनसे पूछा क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया जिसके मैं मौला उसके अली मौला? तो उन्होंने क्या कहा, क्यों नहीं, अल्लाह की कसम, लेकिन अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद इससे इमारत और खिलाफत होती तो आप सल्लम की इसकी वजाहत फरमा देते। कौन कह रहे हैं? अली रजी अल्लाह ताला के पोते कह रहे हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के सबसे बड़े खैर खा थे। आप यूं फरमा दे, ऐ लोगों ये मेरे बाद आपके जिम्मेदार हैं, मेरे बाद आपके खलीफा हैं, आपने इनकी इताअत करनी है, इनका कहा मानना है। अल्लाह की कसम अगर अल्लाह और उसके रसूल ने अली को इस काम के लिए मुंतखब किया होता तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद मुसलमानों को उनको हुक्मरान बनाया होता, फिर अली ने अबू बकर उमर उस्मान की खिलाफत की बैत करके अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को छोड़ दिया होता तो अव्वल तारिक इस हुक्म के सईद अली करार पाते। ये अल-इत्तिकाद इमाम बैकी रहमतुल्लाह अलैह की सफ़ा इसका 499 सही सनद से ये साबित है। अच्छा जी, आगे फरमाते अगर मामला ऐसी हो जैसे ये लोग कहते हैं, अल्लाह और उसके रसूल से अली को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत और मुसलमानों के मामला को संभालने के लिए मुंतखब किया होता तो सबसे बड़ी गलती सी अली की थी कि उन्होंने अल्लाह रसूल के हुक्म पर अमल नहीं किया। अल्लाह के नबी उन खलीफा बिला फसल बना रहे हैं, वसी रसूल करार दे रहे हैं, और ये अबू बकर उमर उस्मान के हाथ पर बैत कर रहे हैं, उनको खलीफा मान रहे हैं। तो अल्लाह के नबी की हदीस की मुखालफत, आपके फरमान की मुखालफत, इतनी बड़ी जिम्मेदारी से अली पर आपने ऐद कर दी कि आप खलीफा बिला फसल है, मेरे बाद आप खलीफा है, उम्मत की जिम्मेदारी आप पर है, उम्मत पर फर्ज है आपका कहा माने। अली रज़ी लट्टा से मसना हो, अस्तगफिरुल्लाह याद बिल्लाह से अली के बारे में इस तरह सोचना कहां तक सही हो जाएगा? मतलब ये है कि ये जो हदीसों से खींच तर के माने की जा रहे हैं, अली मौला अली हाजी मन कुंतु मौला, ठीक है, हम इस हदीस को सही हदीस मानते हैं, इसका माना जो सही माना है उसको भी हम तस्लीम करते हैं। अली रजी अल्लाह ताला से मोहब्बत हमारा ईमान, अली चौथे खलीफा अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन इन लोगों का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं, अकल इनकी हिमायत नहीं करती, दीन इस्लाम वही इनकी हिमायत नहीं करती, इल्म नबुव्वत इनकी हिमायत नहीं करता, कुरान और हदीस में और मुसलमानों में, उम्मत मुसलमान में इनका कोई हिमायती नहीं है। अच्छा जी,
تو سب سے بڑی غلطی یہ، اچھا وہ تو ہوگی بات، ایک رافسی نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا جس کا میں مولا علی اس کے مولا ہیں؟ حسن بن حسن نے کہا اللہ کی قسم اگر رسول اکرم کی مراد خلافت و امارت ہوتی تو آپ اپنے بعد لوگوں پر اسے قائم کرنے کی وضاحت کر دیتے، جیسے کہ آپ نے نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزوں اور بیت اللہ کے حج کی وضاحت کی، یہ بھی فرما دیتے کہ میرے بعد علی ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کرنا، تو اس میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ نبی پاک مسلمانوں کے سب سے بڑے خیر خواہ تھے۔ یہ بھی بات الاعتقاد کے اندر بہقی رحمہ اللہ کی صفحہ 500 ہے، اور جز ابن عاصم کے اندر وہ طبقات کبریٰ ابن سعد کی ہے، جلد 5 صفحہ 219 اور 20، اس کی سند صحیح ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر اس کی سند صحیح ہو، یعنی یہ جو حدیث من کنت مولا، اس حدیث میں نبی پاک کے بعد سے علی کی ولایت پر کوئی نص نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی خصوصیت اور محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو ان کی محبت اور موالات کرنے اور ان سے عداوت کو ترک کرنے پر ترغیب دے رہے ہیں، یہ امام بہقی فرما رہے ہیں۔ یہاں مراد اسلام کا تعلق اور اسلام کی محبت ہے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھیں، ایک دوسرے سے دشمنی نہ کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیان کرتا حدیث، صحیح حدیث میں یہی معنی بیان، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جان کو پیدا کیا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعدہ دیا تھا، مجھ سے مومن ہی محبت کرے گا اور مجھ سے عداوت منافق ہی رکھے گا۔ یعنی دونوں حدیثوں کو ملا دیں، اگر لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، تو آگے فرما من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، مطلب کیا ہے کہ میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ علی سے بھی محبت کی جائے، اور جو علی سے محبت نہیں کرتا وہ تو منافق ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طرح ہمارے ائمہ نے اس معنی کو واضح کیا ہے، اور ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الامامہ ورد علی الرافضیہ صفحہ 217 سے 200 تک یہ حوالہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں فیض تج بالاخبار وَإِذَا تُجَّ بِالْأَخْبَارِ وَقَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كنت مولا فعلی مولا قیل له مقبول عنك ونحن نقول فهذه فضیلۃ بینۃ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ومعنى من كان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولا فعلی والمؤمنون موالیہ۔ جب کوئی حدیث سے دلیل لے اور کہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا، تو اسے کہا جائے گا کہ قبول ہے، ہم اس حدیث کو مانتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے حضرت علی کی واضح فضیلت ثابت ہو رہی، اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دوست ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ، اور مومنین اس کے دوست ہیں۔ اور آخری بات، حدیث کا جو اندر لفظ مولا ہے، موالات کا ذکر ہے، امارت و خلافت کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں دوستی کی بات ہو رہی ہے، حاکمیت کی بات نہیں ہو رہی، خلافت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اس پہ دلیل خصائص علی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 9، حدیث نمبر 94 اور 95، اور السنہ ابن ابی عاصم کی 1189 نمبر حدیث، اور اس کی سند صحیح ہے کہ یہاں مولا لفظ دوستی کے معنی میں استعمال ہوا، کیونکہ اس کے مقابلے میں عداوت لفظ دشمنی آیا ہے۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا من کنت ولیہ فہذا ولیہ، من کنت ولیہ فہذا ولیہ، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں۔ فإن اللہ یوالی من والاہ، اللہ اس شخص سے محبت کرے گا جو علی سے محبت کرے گا، وَيُعَادِي مَنْ عَادَهُ، اور اللہ اس سے عداوت رکھے گا جو علی سے عداوت رکھتا ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے۔ یہاں تو مولا کا معنی بالکل واضح ہو گیا، یہاں موالات کی بات ہو رہی، یہاں دوستی اور محبت کی بات ہو رہی، حاکمیت اور خلافت کی بات نہیں ہو رہی۔ اس طرح حسن بن علی جو آپ کے پوتے ہیں اہل بیت میں سے، انہوں نے یہ بات بھی فرما دی، اور اہل لغت نے بھی یہ بات کر دی، ائمہ محدثین کی تصریحات اس پر شاہد ہو گئی، مسئلہ بڑا واضح ہو گیا کہ یہاں خلافت کی بات نہیں ہے۔ اور جو لوگ سید علی رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ایسا کریں، قرآن سے حدیث سے دلیل لاتے ہیں، چلیں ایسی دلیل پیش کریں جسے علی نے اپنے دور میں پیش کی ہو، کہا دیکھو من کنت مولا ہو فعلی مولا، نبی پاک نے میرے بارے فرمایا تھا، میں خلیفہ بلا فصل تھا، مجھ سے ابوبکر عمر عثمان نے خلافت چھین لی، مجھے مسلمانوں نے، صحابہ نے
دین سے مطلب یہ لوگ پھسل گئے تھے، مجھے خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا، مجھے خلیفہ بلا فصل نہیں مانا تھا، ایسی تو علی سے کوئی بات ثابت کرنے سے قاصر رہتا ہے. اس لیے قرآن حدیث اور امت کا اجماع اس بات کی دلالت کرتا، پہلے خلیفہ علی ابو بکر، دوسرے عثمان عمر، اور تیسرے عثمان، اور چوتھے سیدنا علی ہیں رضی اللہ عنہم و ارضاہم. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا محب اور ناصر بنائے، اور اپنی رضا کے لیے ہماری اس محبت کو قبول بھی فرما لے. اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں اس کا بہتر بدلہ بھی دے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا وہ فہم جو سلف کے ہاں معتبر ہے اس کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات.